الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ قلب میں اس قدر گندہ ہے جس کی کچھ انتہا نہیں، ہر وقت خیالات فاسدہ اور عجیب غریب وہم، ذکر پر بالکل توجہ نہیں، بدنگاہی کا مرض ستاتا ہے، قلب بالکل مقدر رہتا ہے۔ تو فرمایا یہ تمام حالات دو باتوں کی دلیل ہیں جو کہ اعلیٰ مقاصد سے ہیں۔ ایک اپنی بدحالی کا احساس جو بہت مبارک ہے، مریض کو اپنے مرض کا احساس ہو جائے نا، یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اور مریض کو اپنے مرض کا احساس ہی نہ بلکہ اپنے آپ کو صحت مند سمجھے تو پھر اس کے امراض کا ازالہ بہت مشکل ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا ایک بڑا انعام ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے امراض کی فکر ہو جاتی ہے کہ خراب ہو رہا ہے، یہ احساس ہو۔ اور جس قدر یہ احساس ہوتا ہے اور ساتھ اس میں تربیت ہوتی رہے نا، تو آدمی ہمیشہ اس میں بندگی بڑی شان کی پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو خطا کار گناہ گار سمجھتا رہتا ہے، بندگی پیدا ہوتی ہے۔ اندر ہمیشہ ایک احساس ہوتا ہے کہ یار خراب ہوں میں، یہ بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ ان تمام حالات سے پتہ چلتا ہے کہ جو بڑی بات ہے کہ جو اعلیٰ مقاصد سے ہیں، ایک یہ کہ اپنی بدحالی کا احساس، اور دوسرا خوشحالی کی فکر۔ حالت اچھی نہیں، اچھی ہو جائے، حالت اچھی نہیں، اچھی ہو جائے۔ اور ایک یہ کہ نا اچھی نہیں لیکن اچھی ہو جائے اس کی فکر بھی نہیں، یہ بھی کافی نہیں۔ اچھی نہیں ہے، اچھی ہو جائے اس کی فکر بھی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو فرمایا پھر ایسا کر لو کہ چار چیزوں کو اپنا معمول بنا لو، پھر عدم حرمان کا میرا ذمہ۔ سبحان اللہ، فرمایا چار چیزیں اپنے ذمے لے لو، پھر تمہاری محرومی سے محفوظ ہونا یہ میری ذمہ داری ہے، محروم نہیں رہے ہوئے۔ اگر واقعی اپنی بدحالی کا احساس ہے اور خوشحالی کی فکر ہے تو پھر تو آدمی دوا استعمال کرتا ہے نا، دوا استعمال کرتا ہے۔ ایک آدمی کو اپنے مرض کی شدت کا احساس ہے اور صحت مند ہونے کی فکر بہت ہے تو کوئی علاج بتا تو فوراً کرتا ہے۔ اب تو ایک آدمی 40 سال تک اس نے سورج نکلتے نہیں دیکھا، کوئی ڈاکٹر کہہ دے میاں صبح صبح واکنگ کرنا ضروری ہوگی، کیسے مستقل مزاجی سے قدم واکنگ کرے گا؟ 40 سال تک اس نے سورج نکلتے نہیں دیکھا، اس کے اپنی احساس ہے نا کہ بہتر میری صحت ہو جائے، نکل کھڑا ہوا۔ 50 سال سے میٹھا کھا رہا ہے، اپنے مرض کا احساس ہے اور صحت مند بننا چاہتا ہے، 50 سال کی عادت چھوٹ جائے گی نہیں چھوٹ جائے گی؟ تو واقعی اسے اپنی خوشحالی کی فکر ہے اور اسے اپنے بدحالی کا احساس ہے، یہ علامت ہے کہ وہ دوا استعمال کر رہا۔ تو اس فرما رہا ہے کہ اگر ان چار چیزوں کا اہتمام کر لو تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ محروم نہیں رہو گے، میں ذمہ لیتا ہوں کہ محروم نہیں رہو گے۔ نمبر 1، ذکر کے متعلق جو معمول مقرر کرو گوہ قلیل ہو
اس کو پورا کر لیا کرو، خواہ دل سے ہو یا بددلی سے ہو. سبحان اللہ. جو ایک معمول ہے نا تلاوت کا، ذکر کا، اسے پورا کر لو. تھوڑا ہی ہو لیکن کرنا ہے اسے. کون سی تسبیحات آپ کو 5,000 مرتبہ بتائی ہوئی ہیں، 10,000 مرتبہ بولی ہوئی ہیں. روزانہ ایک قرآن ختم کرنا، ایسا تو کوئی نہیں ہے. مشکل سے 20 منٹ لگتے ہیں معمول پورا کرنے میں، مشکل سے. فرما رہا ہے یہ 4 چیزیں کر لو تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ محروم نہیں رہو گے. کہ جو ذکر کا معمول بتایا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ، اسے پورا کر لو، دل چاہے یا نہ چاہے. یہ کر لو. سچی بات ہے دل نہیں چاہ رہا اور آپ اپنا معمول پورا کر رہے، تکلیف ہو رہی نفس پر، لیکن آپ لگے ہیں. یہ مجاہدہ، اس کا جو نور ملے گا ہمارے تصور سے بھی باہر ہے. اس سے تربیت ہو رہی ہے کہ ہاں بھائی یہ نفس کے خلاف بھی کچھ کر سکتا ہے، یہ طبیعت کے خلاف بھی کچھ کر سکتا ہے. یہ نہیں کہ سوتا رہنے کا دل کا تو سوتا ہی رہا، لگانے بات چیت کرنے کا جی چاہا تو گپ شپ لگا ہی رہا، کھانے کا جی چاہا تو کھانے میں لگ گیا. یہ تو نفس کے بھی چل رہا ہے. اس سے تربیت ہوتی ہے کہ میاں دیکھو معمول کر رہا، اپنے نفس کو قابو میں کر. طبیعت نہیں چاہ رہی لیکن اپنے نفس کو قابو میں کر رکھا، عمل کر رہا. فرمایا ایک تو یہ کر لو کہ جو معمول مقرر کرو، تھوڑا ہو تو اس کو تو گو تھوڑا ہی ہو تو اس کو پورا کر لیا کرو، خواہ دل سے یا بے دلی سے. اس کو کر لو. کم از کم 4 تسبیحات ہیں، درود شریف، استغفار، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، 4تھا کلمہ، قرآن کی تلاوت کا معمول 1 پارہ، آدھا پارہ، چلو کم از کم 1 پاؤ ہی صحیح اہتمام سے. کون سا لمبا معمول ہے؟ 1 منزل مناجات مقبول کی ہے، دعاؤں کی. کتنی دیر لگتی ہے؟ نمبر 2، معاصی سے نفس کو ہمت کے ساتھ روکو، کوتاہی پر فوراً استغفار کرو. حضرت فرما رہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں اپنے بدحالی کا احساس ہے اور خوشحالی کی فکر ہے. ہم تمہیں 4 چیزیں بتاتے ہیں، کر لو گے تو میں ذمہ لیتا ہوں محروم نہیں رہو گے. کرنے والا کوئی بنے، اپنے معمول کو خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اسے کر لیا کرو، جی چاہے یا نہ چاہے. دوسری چیز، اپنے نفس کو ہمت کر کے گناہوں سے بچاؤ، اگر کوتاہی ہو جائے فوراً استغفار کر لو. آنکھ، زبان، کان، اعضاء، جوارح، انہیں گناہوں سے بچاؤ، انہیں آزاد نہ چھوڑو. کوتاہی ہو جائے فوراً استغفار کرو. حکیم الامت ہیں، اللہ نے لاکھوں انسانوں کی تبدیلی کا حضرت کو ذریعہ بنایا اور ایسی حکیمانہ باتیں بتائی ہیں. فرما رہے میں ذمہ لے رہا ہوں محروم نہیں رہو گے، محروم نہیں رہو گے، اللہ بہت کچھ دے دے گا. تو اپنے نفس کو ہمت کر کے گناہوں سے بچاؤ، کوتاہی ہو جائے فوراً استغفار کر لو، فوراً استغفار، دیر نہ کرو. زہر نہ کھاؤ بھائی، گناہ زہر ہے. بہت اچھی غذا کھا رہے، بہت وقت پہ پھل بھی کھا رہے، ہر کھانے کے ساتھ
کھانے پینے کی جتنی ضروریات صحت کی مناسب چیزیں ہوتی ہیں اس کا بڑا اہتمام کرتے ہو، لیکن آدھی چمچ زہر کی بھی لے لیتے ہو، کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق صحت کی تمام ان چیزوں کی رعایت رکھتے ہو جو صحت کے لیے ضرورت ہے، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، لیکن آدھی چمچ زہر کی بھی لے لیتے ہو، یہ غفلت بھی ہو جاتی ہے، کیا ہوگا؟ زہر نہ کھاؤ، گناہ کی شکل میں زہر نہ ہو زندگی میں، اس کی بڑی نحوست۔ تو فرمایا دوسری چیز ہے نفس کو ہمت کرنی پڑے گی، کچھ نہ کچھ، ہاں شروع میں زیادہ کرنی پڑے گی، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تھوڑی سی کوشش رہ جائے گی، ہمت کر کے نفس کو گناہ سے بچاؤ، کوتاہی ہو جائے فوراً استغفار کر لو۔ تیسری چیز، ماضی اور مستقبل کو مت سوچو، نہ نفع کا قصد کرو۔ سبحان اللہ، بس اوقات آدمی یار میں نے یہ گناہ کیا، یہ کیا اور یہ کیا، مایوس ہونے لگتا ہے اور سمجھتا ہے میں تو کچھ بن ہی نہیں سکتا، مجھے تو اللہ کا قرب مل ہی نہیں سکتا، مجھے ولایت کا مرتبہ مل ہی نہیں سکتا، مایوس ہونے لگتا ہے۔ ارے میاں آگے کا سوچو، آج کیا کرنا ہے بس وہ کرو، آج کیا کرنا ہے وہ کرو، کل کس نے دیکھی ہے، جو گزر گئی سو گزر گئی، اس پہ توبہ ہو گئی نا، بس کافی ہے۔ ماضی اور مستقبل کو مت سوچو، نہ نفع کا قصد کرو، حالات سے وقتاً فوقتاً اطلاع دو، گو اطلاع کے قابل نہ ہو۔ سبحان اللہ، فرمایا اپنی حالت اپنے مصلح کو بتاتے رہا کرو، اگرچہ حالت بتانے کی نہ ہو۔ اپنی حالت اپنے مصلح کو بتاتے رہا کرو، اگرچہ حالت بتانے کی نہ ہو۔ بتانے کی ہو تو وہ تو بڑے شوق سے بتائیں گے، ہاں ارے میاں نہ بتانے کی وہ بھی بتاؤ، انشاءاللہ اس کی برکت سے ایک وقت آئے گا بتانے کے قابل ہو جاؤ گے، بتانے کے قابل ہو جاؤ۔ تو فرمایا جو معمول بتایا جائے گوہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس کی پابندی کرو، معاصی سے نفس کو ہمت کر کے بچاؤ، کوتاہی ہو جائے استغفار کر لو، ماضی اور مستقبل کو زیادہ مت سوچو۔ اور چوتھی چیز فرمائی جو بھی حالت ہو خواہ وہ بتانے کے قابل نہ ہو تب بھی بتا دیا کرو۔ اور پانچویں بتائی تمہارے اعضائے رئیسہ میں حرارت کا اثر ہے، علاج طبی بھی ضرور کرو۔ وہ حضرت نے اس خاص آدمی کے لیے کہا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے، معمولات کی پابندی، گناہوں سے اجتناب، اور ماضی کو اور مستقبل کو زیادہ نہ سوچنا، اور اپنی حالت کی خبر کرتے رہنا خواہ وہ بتانے کے قابل نہ بھی ہو۔ تو انشاءاللہ فرما رہے میں ذمہ لیتا ہوں، محروم نہیں رہو گے، ذمہ لیتا ہوں محروم نہیں رہو۔ کون سا کوئی بڑا مجاہدہ ہے، اتنی سال غار میں رہنا پڑے گا اور اتنے سال جنگل میں رہنا پڑے گا، ہاں، اور اس انداز کے مجاہدے کرنے پڑیں گے۔ کون کرتا ہے؟ کس کے پاس وقت ہے؟ کس کے پاس وقت ہے؟ اور یہ ان زندگی کی ساری مشغولیوں کے ساتھ بھی بہت آسانی سے ہو سکتا، انہی گلیوں میں، انہی بازاروں میں، انہی گھروں میں رہتے رہتے بھی ان معمولات کا اہتمام ہو سکتا ہے، محروم پھر بھی نہیں رہیں گے، محروم پھر بھی نہیں رہیں گے۔ قرآن شریف کے پڑھنے میں دل نہیں لگتا، وظیفے میں لگتا ہے۔ قرآن شریف پڑھنے میں دل نہیں لگتا، وظیفے میں لگتا ہے۔
آپ نے فرمایا وظیفے میں تو ایک ہی چیز بار بار پڑھی جاتی ہے، طبیعت پر زور نہیں پڑتا، آسانی کی وجہ سے دل لگتا ہے۔ قرآن میں مختلف کلمات، مختلف آیات پڑھی جاتی ہیں، طبیعت پر زور پڑتا ہے، دشواری کی وجہ سے گرانی معلوم ہوتی ہے۔ سو یہ طبعی بات ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر جس قدر بھی ہو سکے کرتے رہنا چاہیے۔ بعد عادت کے یہ دشواری جاتی رہتی ہے، انشاءاللہ دلچسپی بھی پیدا ہو جائے گی۔ کرتے رہیے تلاوت، جینا چاہے تب بھی کیجیے، عادت کی برکت سے انشاءاللہ دشواری بھی ختم ہو جائے گی۔ قرآن تو مقناطیسیت کا اثر رکھتا ہے بھائی، جو جتنا اس کے قریب آتا ہے اتنا ہی یہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، جو جتنا اس کی طرف قریب آتا ہے اتنا ہی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بڑی دولت ہے، مزے لے لے کر پڑھنے میں پھر آہستہ آہستہ مزہ آنے بھی لگتا ہے، اس میں مزہ آنے بھی لگتا ہے۔ فرمایا ذوق مطلوب نہیں، کیونکہ وہ ایک حال ہے نہ کہ مقام، مقام مطلوب ہے نہ کہ احوال۔ فرق دونوں میں اختیاری اور غیر اختیاری ہونے کا ہے۔ اہل فن کا قول ہے مقامات تو کسبی ہیں، البتہ حال اور احوال یہ کسبی نہیں، بس کام میں لگے رہنا چاہیے، ثمرہ پر نظر نہ ہونی چاہیے۔ ذوق پیدا ہونا، حالت کا پیدا ہونا یہ اختیاری چیز نہیں، البتہ اعمال کا کرتے رہنا جس سے مقام نصیب ہوتا ہے یہ اختیاری چیز ہے، یہ اختیاری چیز ہے، بس یہ کرتے رہنا چاہیے۔ شوق مطلوب نہیں بھائی، عمل مطلوب ہے، بلکہ عمل بلا شوق میں بوجہ زیادہ تکلیف کے زیادہ اجر ہے۔ یہ نکتہ عمر بھر پلے باندھ لینے کے قابل ہے۔ جی نہیں چاہ رہا، معمول کا اہتمام کرنا ہی کرنا ہے، تعب زیادہ ہے، مجاہدہ زیادہ ہے، فرمایا اجر بھی پھر زیادہ ہے۔ یہ نکتہ پلے باندھنے کے قابل ہے، کرتے رہو، بس کرتے رہو۔ قساوت قلبی کی یہ حالت ہے کہ ہر چند چاہتا ہوں کہ بدرے گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ اور زاری کروں، مگر آنکھ سے ایک قطرہ نہیں نکلتا۔ تو فرمایا یہ قساوت نہیں، یہ دل کی سختی نہیں، یہ غیر اختیاری چیز ہے، اور غیر اختیاری چیز مطلوب نہیں۔ قساوت یہ ہے کہ گناہوں کے بعد افسوس نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات بتائی۔ فرمایا دل کی قساوت یہ نہیں کہ اللہ کے سامنے گریہ کرنے سے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، یہ علامت نہیں۔ قساوت کی علامت یہ ہے آنکھ غلط دیکھے، کان غلط سنے، زبان غلط بولے، لقمہ حرام کھائے، جھوٹ بولے، اللہ کو ناراض کرے، مخلوق کا حق ضائع کرے اور اس پر افسوس بھی نہ ہو، یہ قساوت قلبی ہے، یہ دل کی سختی کی نشان۔ مساقت آپ دیکھتے ہوں کہ بہت لمبے چوڑے لوگ رو رہے ہوتے ہیں، مجالے کے حرام چھوڑ دیں، حرام آمدنی چھوڑ دیں، یہ قساوت قلبی ہے، یہ دل سخت ہے اس کا۔ لگے بڑے فخر سے حرام کھاتے ہیں اور بڑے فخر سے سود لیتے ہیں، رونا دیکھو تو رو ہی رہے ہوتے۔ تو قساوت قلبی کی نشانی یہ نہیں کہ رونا نہ آئے آپ کو، آپ کے آنسوں سے قطرہ نہ گرے، یہ نشانی نہیں۔ اور رقت قلبی کی نشانی یہ نہیں کہ بہت رونا آئے،
دل کی صفائی اور پاکیزگی کی علامت یہ ہے کہ غلطی ہو جائے ندامت بہت ہو، گناہ ہو جائے افسوس بہت ہو، شرمندگی بہت ہو اندر. یہ پاکیزہ دل کی علامت ہے، یہ بڑھیا دل کی علامت ہے. تو بس اوقات آدمی مایوس سا ہونے لگتا ہے، یار ایک قطرہ بھی میرے آنکھوں سے نہیں نکلتا. ہاں فرمایا یہ قساوت قلبی کی نشانی، یہ تو غیر اختیاری چیز ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول دعا مانگتا ہوں آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے. فرمایا ابو بکر رونے کی شکل تو بنا لیا کرو، بس یہی کافی ہے. جو اختیار میں وہ کر لیا کرو، وہ کر لیا کرو. اللہ رب العزت خیر دے. حوصلہ افزائی ہے، حوصلہ افزائی. کوئی گر کر مایوس نہ ہو جائے کہ میں اٹھوں گا کیسے. کوئی گر کر مایوس نہ ہو جائے کہ میں اٹھوں گا کیسے. ایک صاحب نے پوچھا خدا جانے کیا سبب ہے جب کبھی کام کی پابندی سے کرنا چاہتا ہوں 2-4 روز کے بعد وحشت سے ہونے لگتی ہے اور کام چھوڑ دیتا ہوں. معمورات کرتا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں، پھر پابندی ہوتی ہے پھر چھوڑ دیتا ہوں. تو کیسی ہمت افزائی ہے کہ گرنے کے بعد مایوس بھی نہ ہونا. فرمان لگے بعض تبائے کئی خاصہ ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں. ایسے شخص کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی ایک قسم کا دوام ہے کہ کبھی ہوا اور کبھی نہ ہو. اس طرح کرتے رہنے سے دوام حقیقی میسر ہو جائے گا. سبحان اللہ. حاصل یہ ہے گو دوام نہیں، لیکن اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ دوام نصیب ہو جائے. ارے میاں گرے ہو کھڑے ہو جاؤ، گرے ہو کھڑے ہو جاؤ. گرتے کھڑے رہنا بھی یہ بھی ایک قسم کا دوام ہے. ایک وقت آئے گا مستقل کھڑے ہو جاؤ. حوصلہ شکنی تو ہے ہی نہیں نا کہ گرے تو کمی اب تم اٹھ ہی نہیں سکتے. تم کیسے ہو پھر کھڑے ہو پھر گر جاتے ہو. جیسے ماں اپنے بچے کو نا، بچہ چلتا ہے گرتا ہے، چلتا ہے گرتا ہے، کیا کہتے ہیں او میرا بچہ چل رہا ہے. حالانکہ کتنی مرتبہ گر چکا ہے، لیکن وہ اتنا حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ بچہ دوڑنے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ. تو سچ ہے بھائی اللہ کے دربار میں تو مایوسی ہے جو کوئی نہیں. مایوسی تو ہے ہی کوئی نہیں. لگے رہو بس، مایوس نہ ہو، لگے رہو، چھوڑو نہیں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ مل جائے گا جو مطلوب ہے، وہ مل جائے گا جو مطلوب ہے. لگے رہو، چھوڑو نہیں. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد للہ.